السلام علیکم۔ اس وقت حفیظ پراپرٹی ایڈوائزر کے فیس بک گروپ میں وہ ڈسکشن چل رہی ہے دو ٹاپکس پہ، تو ان پہ میں بھی بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ پہلے میں پوسٹ ریڈ آؤٹ کرتا ہوں۔ یہ سلمان کیسر صاحب ہیں۔ وہ یہ لکھتے ہیں کہ پنجاب کے شہری علاقوں میں لوگوں کے لیے رجسٹری کے بعد زمین کے انتقال میں محکمہ مال کے عملے کا رویہ عمل درآمد کی راہ میں حائل بڑی رکاوٹ ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جب آپ رجسٹری کرواتے ہیں تو اس کے بعد انتقال درج ہوتا ہے اور وہ محکمہ مال نہیں کرنا ہے۔ رجسٹری تو سب رجسٹرار آفس میں ہوگی، انتقال محکمہ مال کرے گا۔ جو علاقے کمپیوٹرائزڈ ہو چکے ہیں وہاں تو اب یہ آسان ہو چکا ہے، وہاں یہ سارا پروسیس آٹومیٹک ہو جاتا ہے۔ آپ نے صرف رجسٹری کروانی ہے، اس کے بعد انتقال کی فکر وہ آپ نے نہیں کرنی ہوتی، وہ خود بخود درج ہو جاتا ہے۔ بعد میں آپ نقل حاصل کر سکتے ہیں، اپنی ملکیت کا ثبوت اراضی ریکارڈ سینٹر سے لے سکتے ہیں۔ لیکن وہ موضاجات جو ابھی کمپیوٹرائزڈ نہیں ہوئے، اس میں بالخصوص شہری علاقے شامل ہیں، تو ان میں یہی ہوتا ہے کہ رجسٹری کے بعد آپ نے جا کے خود انتقال درج کروانے پٹواری صاحبان کے پاس۔ تو اس حد تک آپ کی بات درست ہے کہ محکمہ مال کا عملہ اس میں بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ یہ پورا ریکارڈ ہوتا ہی محکمہ مال کے پاس ہے، تو ان کا مکمل ہولڈ ہے اس کے اوپر، وہ جیسا چاہیں اس ریکارڈ کے ساتھ ڈیل کریں، آپ کا کام کریں نہ کریں، ڈیلے کریں، وہ اس میں مکمل اختیار رکھتے ہیں۔ یہ اختیار ان کو قانون نے نہیں دیا، قانون نے تو ان کو پابند کیا ہوا ہے، ہر کام انہوں نے ٹائم پہ کرنا ہے۔ لیکن قانون کو یہاں کیونکہ کوئی سمجھتا نہیں ہے کچھ، تو اس لیے جو کچھ ہو رہا ہے وہ تمام وہ ہو رہا ہے جو ان کی اپنی منشا ہوتی ہے۔ آگے جناب یہ لکھتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ لوگ بعد از رجسٹری میوٹیشن پر توجہ ہی نہیں دیتے۔ رجسٹری جب آپ کروا لیں تو اس کے بعد میوٹیشن مسٹ ہوتی ہے، یعنی میوٹیشن کا مطلب ہے انتقال، اور وہ کروانا ضروری ہے۔ جب نہیں کروایا جاتا تو اس پہ آپ کے سامنے پھر مسائل بنتے ہیں۔ یہاں تک ان کی بات درست ہے کہ اکثر لوگ رجسٹری کروا کے بعد میں انتقال درج نہیں کرواتے، اور بعض لوگوں کو اس کا ادراک ہی نہیں ہوتا، اس کا اندازہ ہی نہیں ہوتا، اس کا علم ہی نہیں ہوتا کہ یہ انتقال کروانا ضروری ہے۔ آگے جناب یہ لکھتے ہیں، اور بہت سے علاقوں میں رجسٹری ٹو رجسٹری کا نظام ہی سال ہا سال سے چلتا آ رہا ہے۔ رجسٹری ٹو رجسٹری یہ بالکل غلط ہے اس وقت جب آپ کی زمین اس کا ریکارڈ محکمہ مال کے پاس موجود ہو۔ جب محکمہ مال کے پاس کسی زمین کا ریکارڈ موجود ہوتا ہے تو اس کو فروخت کرنے کے لیے آپ کو فرد چاہیے ہوتا ہے۔ رجسٹری سے آپ رجسٹری نہیں کروا سکتے۔ اگر آپ کرواتے ہیں تو یہ غلط ہے۔ یہ غلط اس لیے ہے کہ وہ زمین ہو سکتا ہے 5 پر سیل ہو جائے، 5 پر جب وہ بک گئی ہے، اس کے بعد بھی جب آپ پٹواری کے پاس جائیں گے تو اس زمین کا مالک وہی ہوگا جو اوریجنلی مالک تھا۔ اس نے بیچ دی، اگلے خریدار نے اپنے نام پہ انتقال نہیں درج کروایا، تو پٹواری کے پاس پرانے مالک کا نام قائم رہا۔ وہ بندہ آگے اس کو فروخت کرتا جا رہا ہے، بار بار زمین فروخت ہو رہی ہے، لیکن وہ غلط ہو رہا ہے کیونکہ ریکارڈ کے اندر وہی پرانے مالک کا نام ہے۔ شہری علاقوں میں لینڈ ریکارڈ کی کمپیوٹرائزیشن ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ پٹواری طبقہ پر نظر اور لگام ناگزیر ہے۔ جو شہری علاقوں کا لینڈ ریکارڈ کی کمپیوٹرائزیشن ہے، واقعی یہ بہت بڑا چیلنج ہے، حکومت اب کرنے جا رہی ہے، اور حکومت کو آلریڈی اس بات کا اندازہ ہے کہ اس سے بہت بڑے مسائل کھلیں گے۔ کیونکہ جو دیہاتی علاقے کمپیوٹرائزڈ ہوئے وہاں اتنے مسائل نہیں تھے۔ اس کی دو وجوہات تھیں، ایک تو دیہاتی علاقے اتنے قیمتی نہیں تھے، سیکنڈلی وہ خالی پڑے ہوئے تھے، یعنی زمینیں ہی تھیں، ان کو اینی ٹائم آپ میئر کر سکتے ہیں، کوئی بھی بارڈر کا ایشو ہوگا یعنی حد بندی کا مسئلہ ہوگا تو وہ ریزالو ہو جائے گا۔ شہری علاقے گنجان آباد ہیں، اب ان کو نہ تو میئر کیا جا سکتا ہے، سیکنڈلی یہ علاقے بہت قیمتی ہیں، تھرڈلی شاملاتی رقبے مکس اپ ہوئے پڑے ہیں، فورتھلی آلریڈی اتنے زیادہ مقدمات ہیں کہ اس میں مزید پنڈورا باکس وہ کھل جائے گا اور بے شمار مقدمات سامنے آ جائیں گے۔ پٹواری طبقہ پر نظر اور لگام ناگزیر ہے۔ جناب ایک کوشش انہوں نے کی تھی ان کو گرفت میں لانے کی، قابو کرنے کی، پابندیاں لگانے کی یا پٹوار کلچر ختم کرنے کی،
تو وہ کوشش فیل ہوئی، اور وہ فیل ہونی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پورے نظام کو جو صحیح طور پہ سمجھتا ہے وہ پٹواری صاحبان ہی ہے، جو ان ریکارڈ کو اور اس سے متعلقہ جتنے رولز جتنے لاز ہیں ان کو صحیح طرح سے جانتے ہیں تو پٹواری صاحبان ہی جانتے ہیں۔ اور تو اور یہ پرانی لکھائی جو لکھی ہوتی ہے یا پٹواریوں کے ہاتھ کی لکھی ہوئی لکھائی جو تحریریں ہوتی ہیں ان کو وہ خود ہی پڑھ سکتا ہے، اور تو کوئی پڑھ بھی نہیں سکتا آسانی سے۔ تو ان کو ختم کرنے کی کوشش کی لیکن وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوا، انہوں نے تعاون نہ کیا، اور انہوں نے جو کمپیوٹرائزڈ ہو رہے تھے موضاع جات ان میں وہ ریکارڈ دیا جو کہ ایکچول نہیں تھا، اس میں کچھ غلط ریکارڈ فارورڈ کیا، کچھ لیٹسٹ ریکارڈ فارورڈ نہ کیا بلکہ پرانا کیا، جس سے کمپیوٹرائزیشن میں مسائل بنے اور آج تک وہ مسائل چل رہے ہیں۔ ان کو حل کرانے کے لیے ابھی بھی پٹواری صاحبان کے پاس ہی جانا پڑتا ہے، تو اس لیے انہیں ختم نہیں کیا جا سکتا۔ جب بھی یہ کوشش کی گئی ہے تو اس کا نقصان ہی ہوا ہے۔ اور جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ اس پورے سسٹم کو سمجھتے ہی پٹواری صاحبان ہیں، جو آفیسرز ہیں ان کے، وہ یہ بالکل ایک حقیقت بات ہے کہ وہ اس کو نہیں سمجھتے۔ جو سمجھتے ہیں وہ پٹواری سمجھتے ہیں، اور آفیسرز کو تو خود اسسٹنس چاہیے ہوتی ہے پٹواری صاحبان کی یا تحصیلدار صاحبان کی، جو ان کو سمجھنے میں مدد کرتے ہیں۔ اب اس پوسٹ پہ جو کمنٹس تھے تو اس میں یہ جاوید اقبال خان صاحب وہ یہی لکھتے ہیں کہ رجسٹری کے بعد انتقال کی فکر بالکل نہیں کی جاتی، یعنی کچھ لوگ نہیں کرتے، بعض کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انتقال ہوتا کیا ہے۔ یہ درست ہے بات۔ آگے یہ محمد ارشاد صاحب، انہوں نے جو بات لکھی اس پہ میں تھوڑے بالخصوص کمنٹ کرنا چاہوں گا۔ یہ بڑی اچھی ان کی رائے بھی ہوتی ہے، اور ان کی پوسٹس بڑی زبردست ہوتی ہیں، لیکن یہاں جو لکھا اس پہ ارشاد صاحب میں اتفاق نہیں کروں گا۔ میں ذرا ریڈ آؤٹ کرتا ہوں۔ آپ نے لکھا کہ رجسٹری صرف اس بات کی رسید ہے کہ آپ فلاں خسرہ نمبر میں اتنا رقبہ خرید چکے ہیں اور آپ نے ٹیکس دیا ہے۔ جب تک متعلقہ پٹواری کے پاس آپ انتقال درج نہیں کراتے آپ مالک نہیں بن سکتے۔ اس پہ میرا اعتراض ہے اس سینس میں کہ جو رجسٹری ہے، سپریم کورٹ کے بے شمار فیصلے اس کے اوپر موجود ہیں کہ رجسٹری ہی اصل ملکیت کا ثبوت ہے۔ جب آپ نے رجسٹری کروا لی آپ مالک بن گئے اس پراپرٹی کے۔ انتقال وہ اگر نہیں بھی ہوتا ایون دین آپ کی ملکیت وہ قائم ہو چکی ہے۔ البتہ انتقال کروانا ضروری ہے، وہ اس لیے ضروری ہے، اس کی وضاحت میں نے اوپر کر دی کہ اگر آپ انتقال نہیں کرواتے تو محکمہ مال کے ریکارڈ میں پرانا مالک ہی بطور مالک موجود رہے گا، اس لیے اس کو ختم کرنے کے لیے انتقال کروانا ضروری ہے۔ وہ اس رقبے کو یعنی پرانا مالک دوبارہ فروخت کر سکتا ہے، لیکن ایسی فروخت ہوگی غیر قانونی۔ جب عدالت میں جائے گی تو جس کے پاس پہلے رجسٹری ہے، انتقال اس کا نہیں ہے لیکن رجسٹری اس کے پاس ہے، تو اسی کو ہی مالک تصور کیا جائے گا اور اسی کے حق میں ہی فیصلہ آئے گا۔ اور رجسٹری جب آپ نے کروا لی تو آپ نے ٹیکسز سارے ادا کر دیے، آپ مالک ہو گئے۔ انتقال جیسے عرض کی وہ نہ بھی کروائیں تو اس سے آپ یوں سمجھیں کہ فرق نہیں پڑتا آپ کی ملکیت پہ، لیکن اگین وہ کروانا اس لیے ضروری ہے۔ اس کی مثال آپ یوں لے لیں کہ قانون یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی کوئی شخص فوت ہوتا ہے اس کے وارثان اسی وقت اس کی جائیداد کے مالک بن جاتے ہیں، مالک بن جاتے ہیں۔ مالک پہ میں اس لیے زور دے رہا ہوں کہ وہ اس کو فروخت کرنے کا معاہدہ بھی کر سکتے ہیں، کوئی بھی ڈیل کر سکتے ہیں اس کی بابت، لیکن اگین وہی بات کہ جب آپ نے وہ رقبہ فروخت کرنا ہے تو اس سے پہلے آپ نے انتقال وراثت درج کروانا ہے تاکہ آپ کو فرد مل سکے۔ تو فرد کے حصول کے لیے انتقال وراثت ضروری ہے، لیکن قانون کیا کہہ رہا ہے کہ مالک آپ اسی وقت بن گئے ہیں جب وہ شخص فوت ہو گیا، تو وارث اسی وقت مالک بن گئے ہیں، انتقال وراثت چاہے سال کے بعد ہو۔ تو یہ میں تھوڑا سا یہ فرق آپ کے سامنے لانا چاہ رہا تھا کہ مالک کب کوئی بن جاتا ہے، وہ جب رجسٹری ہو گئی۔ اب نیکسٹ کویسچن وہ بھی ایگزیکٹ اسی حوالے سے ہے جو پوسٹ ہے، یہ کون بھائی کر رہے ہیں، سلادین جٹ، یہ لکھتے ہیں کہ بے نامہ سے کیا مراد ہے؟ کیا اگر ہم کوئی زمین لیتے ہیں اس کا بے نامہ ہمیں ملتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ زمین ہمارے نام ہو گئی ہے؟ تو جناب بالکل اسی بات کو ہی میں اوپر بھی ایکسپلین کر رہا تھا پہلی پوسٹ میں کہ بے نامہ اس سے مراد وہ رجسٹری ہی ہوتی ہے۔ جو آپ کی سیل ڈیڈ ہے
اس کو آپ بے نامہ کہتے ہیں اردو میں. تو جب بے نامہ یعنی رجسٹری آپ کی ہو گئی ہے تو آپ زمین کے مالک بن گئے ہیں. جو انتقال ہے وہ ایکسپلین کیا وہ ضروری ہے، لیکن اصل ڈاکیومنٹ وہ رجسٹری ہی ہے. تو یہ ملتے جلتے ہی دو سوالات تھے، تو ان کو میں نے سوچا کہ یہاں واضح کر دیا جائے. فردر میں اس میں شکریہ ضرور ادا کروں گا جو آپ لوگ اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. آپ اسپیشلی یہ ارشاد صاحب، بڑی زبردست آپ کی طرف سے انفارمیشن آتی ہے. کامران بیگ صاحب بڑی زبردست وہ انفارمیشن شیئر کرتے ہیں، اور جاوید خان صاحب، آپ تینوں بالخصوص بڑی زبردست آپ کی طرف سے انفارمیشن ہوتی ہے جس سے کافی لوگوں کی یہاں رہنمائی ہوتی ہے. اس کے لیے شکریہ. باقی میری جو کنٹریبیوشن جہاں ہو سکتی ہے وہ میں پہلے بھی کرتا ہوں، انشاءاللہ جاری رہے.